اسرائیل سے جنگ میں فلسطینی کامیاب ہوں گے، صہیونی قوتوں کے خلاف پاکستان کا موقف قابل تقلید ہے۔ علامہ اقبال کے مزار پر گفتگو میں ایران کے صدر نے کہا، فلسطینیوں پر ظلم کرنے والے اسرائیلی شکست سے دوچار ہوں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا بھی موقف ہے، فلسطینی جیت سے ہمکنار ہوں گے۔ پاک ایران دوستی کوہ ہمالیہ سے بھی بلند ہے، پاکستان آ کر خوشی ہوئی، یہاں اجنبی جیسا احساس نہیں ہوا۔ پاک ایران رشتہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ میری خواہش تھی پاکستان میں عوامی جلسے سے خطاب کرتا۔ علامہ اقبال کی شخصیت ہمارے لیے اہم ہے، وہ استعمار کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، ان کی الہام بخش شخصیت تھی، وہ خدا کے لیے جیتے تھے اور خدا کے لیے عمر گزارتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے قائل ہیں۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی بانی پی ٹی آئی کی حکومت گرانے پر امریکہ سے مل کر سازش کے الزام کی مکمل تردید۔ کہا، غلط بیانی کروں تو مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ نواز شریف کو باہر بھجوانے میں میرا کوئی کردار نہیں تھا، اس معاملے میں مکمل بری الذمہ ہوں۔ سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی نے کہا، جنرل ریٹائرڈ رحیم الدین کے پوتے کی شادی میں سابق آرمی چیف قمر باجوہ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں صحافی محمد مالک بھی موجود تھے۔ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر کہا اور اپنی والدہ کی قبر کی بھی قسم کھائی۔ کہا، میں نے ایکسٹینشن کی بھی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی، نہ ہی کسی کو مجبور کیا تھا۔ پی ٹی آئی کی حکومت گرانے میں بھی جنرل باجوہ کا کردار تھا۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ کہا، بانی پی ٹی آئی کو نکالنے میں پی ٹی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کا متفقہ کردار تھا۔ بانی پی ٹی آئی پر ڈیل کرنے کے لیے شدید پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے انٹرویو میں کئی بار بانی پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کا ذکر کیا۔ نواز شریف کے باہر جانے میں بھی جنرل باجوہ کا 100% کردار تھا۔ نواز شریف کو باہر بھجوانے کے لیے جعلی میڈیکل رپورٹ تیار کرائی گئی۔ آئین کے تحفظ کے لیے ہم نے 6 سیاسی پارٹیوں پر مشتمل اتحاد بنایا۔ نواز شریف کو لندن بھجوانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا۔ رہنما پی 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 ندیم افضل چند ABN نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو۔ کہا، نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کو جعلی بھی نہیں کہہ سکتے، اتنی ہائی لیول پر تیار کردہ میڈیکل رپورٹ کیسے جعلی ہو سکتی ہے۔ براہ راست جنرل باجوہ پر پی ٹی آئی حکومت گرانے کا الزام نہیں لگا سکتے، پی ڈی ایم کو کافی حد تک سپورٹ کرنے کا کہہ سکتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے ڈیل کی، نہ کوئی پیغام آیا۔ بانی پی ٹی آئی کی جیل میں گفتگو۔ کہا، سوال یہ ہے وہ مجھ سے کس بات پر ڈیل کریں گے۔ 8 فروری کو جب پبلک ایک طرف کھڑی ہو گئی تو وہ وقت تھا بات کرنے کا۔ ملک کے عوام ایک طرف کھڑے ہو جائیں تو کیا اس سے کوئی جیت سکتا ہے؟ عدلیہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ ملک میں جنگل کا قانون ہے۔ پنجاب کا ضمنی الیکشن پولیس نے لڑا۔ اکتوبر سے فروری تک انتخابات صرف پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے ملتوی کیے گئے۔ سپریم کورٹ میں بھی ہماری پٹیشن اس لیے نہیں سنی گئی، وہ بھی پی ٹی آئی کے کرش ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی کا نام و نشان ختم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ مریم نواز اور بے نظیر سیاست میں تھیں، میری بیوی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اسے سزا دلوا کر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ تینوں بہنوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ ہر معاملے پر بات ہو سکتی ہے لیکن گفتگو غیر مشروط ہونی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ کی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت، کہتے ہیں مشروط کوئی بات نہیں ہوتی، بات چیت شروع ہو تو بانی پی ٹی آئی اپنے مقدمات کی بات کر لیں۔ بانی پی ٹی آئی 9 مئی واقعات، اپنی گرفتاری اور رہائی پر بھی بات کر لیں۔ الیکشن سے لے کر 9 مئی تک، 26 نومبر سے لے کر 25 مئی تک عدم اعتماد سمیت ہر مسئلے پر بات کر سکتے ہیں۔ غیر مشروط طور پر آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں، وہاں جس مسئلے کو اٹھانا چاہیں اٹھا لیں۔ نواز شریف نے کہا تھا، دلدل سے باہر نکلنے کا واحد حل اکٹھا بیٹھنے میں ہے۔ 2014 میں یہ کام شروع ہوا اور آج ملک مسائل کا شکار ہے۔ الیکشن میں بدترین دھاندلی کی گئی۔ دانیال عزیز کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ کہا، الیکشن کمیشن اس معاملے پر خاموش ہے، کچھ امیدواروں کو زبردستی الیکشن سے دستبردار کرایا گیا، الیکشن میں عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا۔ حیران ہوں کہ لوگوں کو جھوٹ بولنے پر شرم کیوں نہیں آتی۔ میرے بیٹے کا کیا قصور تھا، اس پر جھوٹی FIR درج کرائی گئی۔ میرے حلقے میں پریزائڈنگ روٹی تک پولنگ سٹیشن سے باہر گئی۔ ارشد شریف کے ساتھ بہت برا کیا گیا، وہ میرے اچھے دوست تھے۔ مریم نواز نے پرانی سیاست کی روایت کو برقرار رکھا۔
یہ لوگ مہنگائی کو ختم ہی نہیں کرنا چاہتے، عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں۔ جیل سے بیٹھا شخص ذہنی مریض ہے، یہ جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں، چھٹیاں منانے نہیں گئے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا نفرت، منافقت اور تقسیم کا بیانیہ مسترد ہو چکا، یہ لوگ دفاعی اداروں، سپہ سالار اور خارجہ پالیسی کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ضمنی انتخابات میں دھاندلی کا ڈھنڈورا پیٹا گیا، بشرا بی بی کی صحت پر کوئی تحفظات ہیں تو کھل کر بتائیں، شفا سے بہتر اسپتال کون سا ہے؟ بشرا بی بی کی فلور کلینر والی بات مزاح کا خیز تھی۔ پی ٹی آئی بشرا بی بی کی زندگی کو خطرے کی جھوٹی مہم چلا رہی۔ ایرانی صدر کا لاہور اور کراچی کا دورہ، پنجاب اور سندھ کے گورنرز اور وزرائے اعلیٰ سے ملاقاتیں۔ ایرانی صدر کی کراچی میں مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی۔ کراچی آمد پر گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ کراچی میں عام تعطیل، مارکیٹیں اور کاروباری ادارے بند، شہر خیر مقدمی بینر سے سج گیا، سیکیورٹی انتظامات سخت۔ کراچی روانگی سے قبل ایرانی صدر کی لاہور آمد پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے استقبال کیا۔ گورنر ہاؤس میں روایتی دیسی کھانوں سے توازن۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا بھی دورہ، ایرانی صدر کا مزار اقبال پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ پنجاب رینجرز کے چاق و چوبند دستے کا معزز مہمان کو مزار اقبال پر گارڈ آف آنر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی گورنر ہاؤس میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور خاتون اول سے ملاقات۔ مریم نواز کا ایرانی صدر اور خاتون اول کا لاہور آمد پر شکریہ۔ اسلامی انقلاب کی 45ویں سالگرہ پر مبارکباد۔ مریم نواز نے کہا پاک ایران دوستی کی تاریخ اشروں پر محیط ہے، ایران کے ساتھ غربت کے خاتمے کے لیے اقتصادی منصوبوں پر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے وزیر اعلیٰ ہاؤس سندھ میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے بھی ملاقات۔ گورنر سندھ نے کہا پاک ایران سفارتی تعلقات دہائیوں پر مشتمل، دونوں ملکوں کے درمیان مثالی تعلق، کوششوں اور خواہش ہے۔ ایرانی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کے سازگار ماحول سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دیتا ہوں، خواہش ہے ایرانی سرمایہ کار SIFC کے منصوبوں میں شمولیت اختیار کریں۔ 6 ججز کا خط، اسلام آباد ہائی کورٹ کا عدلیہ میں کسی بھی مداخلت پر ادارہ جاتی رسپانس دینے کا متفقہ فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کا تمام تجاویز متفقہ طور پر سپریم کورٹ کو بھیجنے کا فیصلہ۔ فل کورٹ میں کسی بھی جج کی تجویز پر کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا۔ تجاویز کا ڈرافٹ تیار کر کے مقررہ تاریخ سے پہلے سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس ہوا۔ اجلاس تقریباً 2.5 گھنٹے جاری رہا۔ فل کورٹ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کی شرکت۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آفس نے تمام ججز سے تجاویز طلب کی۔ وزیر اعظم نے چینی برآمد کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ اعداد و شمار کا دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا چینی کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت شوگر انڈسٹری کی طرف سے چینی برآمد کرنے کی درخواست پر اجلاس میں وزیر داخلہ، وزیر کامرس اور وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ بشرا بی بی مکمل فٹ قرار، طبی رپورٹ اعلیٰ حکام کو ارسال۔ طبیعت خرابی کی شکایت پر اڈیالہ جیل کے ڈاکٹرز کی ٹیم رات گئے بنی گالہ پہنچی۔ بشرا بی بی کا طبی معائنہ کیا، مکمل فٹ قرار دے کر صرف کھانے میں احتیاط کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے بشرا بی بی کو کھانے پینے اور لائف سٹائل میں تبدیلیاں کرنے کی تجویز کی۔ پمس کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بشمول ماہر امراض دل سے معائنہ کا بھی مشورہ، معدے اور آنتوں کے مزید ٹیسٹ کرانے کی بھی تجویز۔ سائفر کیس کی سماعت 29 اپریل تک ملتوی۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنانے والے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کو متعلقہ ڈپارٹمنٹ واپس بھیجنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق خصوصی عدالتوں کے انسپیکشن جج جسٹس محسن اختر کیانی کی جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی خدمات لاہور ہائی کورٹ کو واپس کرنے کی سفارش۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں مزید 6 گواہوں کے بیان قلم بند اور 2 گواہوں پر جرح مکمل۔ میرے مقابلے میں ہارنے والے پی ٹی آئی امیدوار نے شکست کو تسلیم کیا۔ رانا تنویر حسین نے کہا شیخوپورہ میں بھی الیکشن شفاف ہوئے،
कोई धांधली नहीं हुई। जावेद लतीफ को आगे आते हुए नाम बताना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। वो इल्ज़ाम लगाते हैं मुखालिफिन को रिहा कराया गया। मेरे ख्याल में ये तमाम बातें गलत हैं। शेखुपुरा में शफाफ इलेक्शन हुए। चेयरमैन पीटीआई की खुफिया मुज़ाकरात की तरदीद। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, किसी से मुज़ाकरात करेंगे तो आगाह करेंगे। हमारे पास किसी का कोई पैगाम आया ना पीटीआई ने किसी को पैगाम भेजा। जहर ख्वारनी की बुशरा बीबी की रिपोर्ट आना बाकी है। रात गए एम्बुलेंस की बनीगाला आमद से मुतालिक तफसीलात को भी मख्फी रखा गया। हमें इत्तला ना दी गई। मज़ाहमत नहीं कर रहे, अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक बार फिर शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम हुआ। बानी पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर हैरत का इजहार किया। ये पहले से तयशुदा नताइज थे जो आवाम ने देखे। बानी पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करते रहने का कहा। पीर के रोज़ मुल्क भर में पीटीआई का एहतजाज होगा। रूल ऑफ लॉ को हाथ में नहीं लेने देंगे। चेयरमैन पीएसी का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली और अपोजिशन में मुज़ाकरात का एक और दौर नाकाम। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन का शेर अफजल मरवत के नाम से पीछे हटने से इनकार। हुकूमत की शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पीएसी बनाने की मुखालिफत। हुकूमत आमिर डोगर को चेयरमैन पीएसी बनाने पर तैयार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आमिर डोगर के नाम पर इख्तलाफ। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियाँ ताहाल तश्कील ना पा सकें। हुकूमती और अपोजिशन अराकीन ने कमेटियों की अदम तश्कील की वजह एक दूसरे को करार दे दिया। हुकूमती अराकीन पार्लियामेंट ने कहा, अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा होने की वजह से ये कमेटियाँ नहीं बन सकीं। जब तक हाउस के मेंबर्स पूरे नहीं होंगे कमेटियाँ नहीं बन सकती। लापता अफराद में हुकूमती इदारों के मुलविस होने का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, देखना होगा कोई शवाहिद मौजूद हैं। लापता अफराद का मामला आसान नहीं, इसकी बहुत सी जहतें हैं। सियासी हल निकालना है। ये 4 दिहाइयों पर मुहित मामला है जो जल्दबाजी या सोशल मीडिया के जरिए एक रात में हल नहीं हो सकता। 10,200 केसेस लापता अफराद के कमीशन में गए। 8,000 केसेस हल हुए। अब भी 23% ज़ेरे इल्तवा है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस मामले पर काम करना जारी रखा हुआ है। दोबारा कमेटियों को फाल किया जाएगा। पंजाब असेंबली में मुबैना धांधली पर अपोजिशन का भरपूर एहतजाज। शोर शराबा। वज़रा की तनकीद। टोबा टेक्सिंग में ग्राउंड बनाने के मामले पर स्पीकर का नोटिस। कहा, अगर ग्राउंड बनाने का जवाब गलत साबित हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पीकर ने मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान और फैसल खोखर पर मबनी 2 रुकनी कमेटी बना दी। कहा, कमेटी तहकीकात करके बताए हक़ाइक़ क्या हैं। अपोजिशन का स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान के रवैये पर ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर ने कहा, वॉकआउट शौक से करें। नाराज अपोजिशन को चौधरी शाफी हुसैन और सलमान रफीक मनाकर वापस लाए। आम इंतखाबात में 4 हलकों में इलेक्शन लड़ रहे थे। हमारी तवज्जो तकसीम थी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक बड़ा ग्रुप भी हमारे खिलाफ था। ज़िमनी इलेक्शन में ऐसा नहीं था, इस वजह से शानदार नताइज आए। ज़िमनी इलेक्शन बड़े शानदार और पुरअमन थे। एक भी पुरतशद्दुद वाक़या नहीं हुआ। अफसोसनाक अमर है प्री बजट इजलास में हुकूमती अराकीन नहीं आए। बहरहाल इजलास के ताख़ीर से शुरू होने की हौसला शिकनी होनी चाहिए। जो लोग जेल में एक दिन भी नहीं रह सके उन्होंने हमारे खिलाफ शहादतें दी। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऐसे ऐसे मुकद्दमात बनाए गए, दुनिया इन पर हंसेगी। कोई रोज़ खाली नहीं। एक माह में 7 पेशियां होती हैं। हमें हर रोज़ अदालतों में पेश होना पड़ता है। ये लोग अपनी मौत खुद मरेंगे। अगर आवाम को रिलीफ देना है तो ये झूठे मुकद्दमात ख़त्म करना होंगे। हुकूमत नाकाम हो चुकी, आवाम मर रहे हैं, इनका कोई पुरसान हाल नहीं। शेख रशीद ने 9 मई के मुकद्दमात के खिलाफ बर्रियत की दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत 14 मई तक मुलतवी। नैब में मेरे केस को 5वां साल शुरू हो गया। 2-3 साल और गुजरे तो नैब से हमें पेंशन लेना पड़ेगी। शाहिद खाकान अब्बासी की जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2000 में भी एक केस 9 साल तक चला था। 18 साल में पेंशन हो जाती है और अब तो 14 साल हो गए। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए मेहनत करना होगी, फैसले करने होंगे। पहले एक नाकाम हुकूमत थी, दुआ करेंगे अल्लाह इन्हें हिदायत दे।
پیش گوئی کرنے والوں کی حالت آپ نے دیکھ لی۔ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، یہ تعلقات مزید بھی بڑھنے چاہیے۔ LNG ریفرنس پر سماعت 25 مئی تک ملتوی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کانپور اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کو زمین کے الاٹمنٹ کا کیس۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا، کانپور اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے لیے مختص 5000 مربع گز زمین پر پارک بنا دیں۔ کراچی کے شہریوں کے لیے پہلے ہی کھلی جگہوں اور پارکس کی کمی ہے۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کی سرزنش۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، پتہ نہیں آپ یہاں فائرنگ رینج بنانا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جو رفاہی پلاٹ ہے وہ رفاہی مقاصد کے لیے استعمال ہوگا۔ افسوس اس بات کا ہے DG KDA اور ان کے وکیل کو نہیں معلوم 5000 گز پلاٹ کا کرنا کیا ہے۔ کراچی میں پہلے گروپس موجود ہیں، قبضہ کر لیں گے، ہر چیز تو آپ لوگ بیچ کر کھا گئے ہیں۔ آکشن لفظ اچھا نہیں لگ رہا۔ پلاٹ کی اصل حیثیت چیک کر کے بتائیں کس کام کے لیے مختص ہے۔ آج KDA سے رپورٹ طلب۔ نواز شریف کا 5 روزہ دورہ چین۔ نواز شریف چین کے دورے میں طبی معائنہ بھی کرائیں گے۔ دورے میں پنجاب کے ترقیاتی کاموں سے متعلق ملاقاتیں بھی متوقع۔ نواز شریف کی چینی کمپنیز کے مالکان، اہم حکومتی، کاروباری اور سیاسی شخصیات سے بھی ملاقات طے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر بھی نواز شریف کے ہمراہ۔ پاکستان کا IMF سے 24واں قرض پروگرام لینے کا باضابطہ اعلان۔ امریکہ سے واپسی پر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، ادارہ جاتی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ ڈسکوز کے بورڈز کو اثر نو تشکیل دینا ہوگا۔ ڈسکوز کی نجکاری کی منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ جون تک زر مبادلہ کے ذخائر 9 سے 10 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے۔ 3 سے 4 سال میں ٹیکس ٹو GDP کی شرح 13 سے 17% تک لائیں گے۔ کوئی ہم سے کچھ نہیں کروا رہا، یہ ہمارا اپنا ایجنڈا ہے۔ IMF قرض پروگرام میں ہوں تو کوئی پلان B نہیں ہوتا۔ جون کے آخر یا جولائی کے آغاز میں سٹاف لیول معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ ٹیکس کے 1.7 ٹریلین کے کیسز ٹریبیونلز میں زیر التوا ہیں۔ ٹریبیونلز نے کہا 4 ماہ میں ان کیسز کو حل کریں۔ صوبوں کے ساتھ مل کر ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے، سسٹم کی لیکیجز کو ختم کریں گے۔ زراعت کا شعبہ 5% سے گروتھ کر رہا ہے۔ لاپتہ افراد سے متعلق پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں، بلوچ مزاحمت کاروں، مذہبی دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ لاپتہ شخص کو بازیاب کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مزاحمت کاروں سے مذاکرات یا حکومتی ریٹ قائم کرنے کا فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے۔ کمیٹی تمام امور کو حل کرنے کے لیے کام کرے گی۔ دہشت گردوں کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر شخص اور اداروں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں روٹی اور نان کے سرکاری نرخ چیلنج۔ صدر نان بائی ایسوسی ایشن ویلفیئر کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ درخواست کے مطابق کنٹرولر جنرل نے روٹی کی قیمت 25 سے 16، نان کی قیمت 30 سے 20 روپے کر دی۔ روٹی پر کم از کم 27 روپے، نان پر کم از کم 30 روپے لاگت آتی ہے۔ عدالت سے کنٹرولر جنرل کے 15 اپریل کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ قومی اسمبلی میں دوران اجلاس بجلی کا بریک ڈاؤن، ایوان تاریکی میں ڈوبا رہا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے اظہار خیال کے دوران ایوان کی لائٹ اچانک بند۔ بجلی بریک ڈاؤن کے سبب تمام مائک بھی بند ہو گئے۔ اراکین قومی اسمبلی کے لوڈ شیڈنگ نامنظور کے نعرے، چند لمحوں بعد بجلی بحال۔ مجھے ایک جج صاحب نے کہا تھا، کاکر صاحب ریڑھی لگا لیں، وکالت آپ کے بس کی بات نہیں۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہاشم خان کا کوئٹہ بار سے خطاب، کہا فخر ہے میری والد درجہ چہارم پاس ہیں، میں بادشاہ نہیں، آپ سب کے سامنے ہوں۔ ہمیں بہت مسائل کا سامنا ہے، مسخ شدہ لاشوں، ٹارگٹ کلنگ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیسز زیر التوا نہیں رہنے دیں گے۔ آن لائن گیم PUBG سے شروع ہونے والا جھگڑا 13 سالہ لڑکے کی جان لے گیا۔ اٹکی تحصیل خسرو میں 2 روز قبل قتل کی لرزہ خیز واردات کا ڈراپ سین۔ کمسن اشر کا قاتل اس کا اپنا ہی قریبی دوست نکلا۔ 13 سالہ اشر کو دوست نے چھریوں کے وار سے قتل کیا، لاش ویرانے میں پھینک دی تھی۔ قتل کرنے والا ملزم گرفتار۔ PUBG کھیلتے ہوئے معمولی لڑائی پر دوست کو چھریوں کے وار سے موت کے گھاٹ اتارا۔
मुबैना मुलजिम का एतराफ, मकतूल अशर 8वीं जमात का तालिब इल्म और 4 बहनों का इकलौता भाई था।